تو بھائی ہمیں ویزے نہیں دیتا، ابو دھابی ہمیں بین کر دیتا ہے، کویت میں ہم نوسرباز مشہور ہیں، سعودی عربیہ میں ہم بیکاری مشہور ہیں، عمرے کے ویزے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ بیکاری ہم ہیں. یہ جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے، اس کا بھی حل ہے کوئی آپ کے پاس؟ جی بالکل. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کو میں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے 10 حصوں میں تقسیم کیا، اور میرے آنے والے وقت میں جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں کہ ابھی میں وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. آنے والے وقت میں نے قرآن مجید کو کمپلسری سبجیکٹ بنانا ہے ہر اسکول کے لیے، جو کہ آپ کو شاید ایک انفارمیشن میں دوں گا کہ ہمارا جو پارلیمنٹ میں ہے اس نے ایک بل پاس کیا تھا، اور اس میں قرآن مجید کو کمپلسری قرار دیا ہے، لیکن اس کا جو سلیبس ہے وہ ابھی تک کسی نے ڈیزائن نہیں کیا. مفاد کی علامت یہی ہے کہ جب تک آپ اقتدار سے دور ہیں، یا جب تک بڑے بڑے جلسے نہیں کر لیتے، عوام میں پذیرائی نہیں مل جاتی آپ کے ایجنڈے کو، تب تک کچھ لوگوں کے کندھے کا یوز کیا جائے، ان کے پیسے کا یوز کیا جائے، ان کی گاڑیوں کا، ڈالوں کا، کروزروں کا استعمال کیا جائے. تو آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں؟ ارے جی شکر الحمدللہ کہ ایسا کوئی بھی سوچ نہیں ہے. کسی کا پیسہ یا کسی کا پیسہ اپنی ذات پہ استعمال کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں. ہاں کوئی انٹرسٹڈ ہے کہ میں پالیٹکس میں آنا چاہتا ہوں ایم این اے کے لیے اپنی جگہ، تو وہ اپنی حلقے میں پیسہ لگائے، لیکن اس کو پالیسیز میں دوں گا. یہ چاروں چیزیں میں دوں گا. وہ یونیورسٹی بنائے، وہ کالج بنائے، وہ نرسنگ کالج بنائے، وہ ملک کے لیے اکانومی، ملک کے لیے فارن ایکسچینج لے کر آئے. یس دیٹ پرسن ول بی پارٹ آف مائی لائف. اچھا، یہ میڈیکل کالج ہے آپ کا، تو آپ نے بات کی کہ کالج بنائے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو میڈیکل کالج ہے اس میں بچے آج کل رو کیوں رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن نہیں ملا؟ ہمارے یہاں کالج کی کمی ہے، یا میرٹ ہائی ہے، یا عوام الناس زیادہ ہوگی ہے کہ اب ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر ہمارے بننے ہی نہیں چاہیے؟ کیونکہ پہلے ایک شعبہ ڈی پی ٹی آپ نے بھی نام سنا، پہلے اس کو بڑا پرموٹ کیا گیا، اب وہ ایک مالشی کی حد تک اس کو کہہ دیا گیا، مختلف اور اس کے بارے میں آئی، پھر اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لے دیا گیا کہ آپ اس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، کہ ایک ڈی پی ٹی والا بندہ جو ہے وہ اس کی جابس نہیں ہے. تو کیا واقعہ ایسا ہی ہے کہ آپ سب کو کہا گیا کہ بڑا میرٹ کو جو ہے وہ، یا اس بارے میں آپ کا جو کالج ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، اور آپ کی وجہ سے آئی تھنک میں پبلک کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اور جو ہائر لیول پہ منسٹرز، ہیلتھ منسٹرز ہیں، سیکٹری ہیلتھ ہیں، وہ بھی منسٹری بھی سن سکتی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اپروکسیمیٹلی 1,90,000 سے لے کے 2 لاکھ تک ہر سال بچہ جو پری میڈیکل میں کوالیفیکیشن پوری کر کے اور اس کی جو بیسک کرائٹیریا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ ایم ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے. اور وہ سارے کے سارے بچے لائک ہوتے ہیں، ان میں سے ایسا کوئی بچہ نہیں ہوتا جو کرائٹیریا پورا نہیں کر سکتا. اب 2 لاکھ بچہ، اور ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں؟ حکومت 1947 سے لے کے آج تک جتنے بھی پرائیویٹ گورنمنٹ کے میڈیکل کالجز بنے ہیں، اس میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ اپروکسیمیٹلی 9,500 سے لے کے 10,000 تک ہے ہر سال. اور پبلک اسی طریقے سے 100 to 105 میڈیکل کالجز ہیں جن کی سیٹس کم ہیں، اور وہ ملا کے وہ بھی اپروکسیمیٹلی یہ ٹوٹل بن جاتی ہے 19,000. اب ہر سال 19,000 میں سے اپروکسیمیٹلی، کیونکہ انہوں نے 2 لاکھ بچہ اپیئر ہوتا ہے اور 19,000 کو وہ ایڈمیشن ملتا ہے، اور باقی بچہ انہوں نے تو ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ ڈفرینٹ کنٹریز، قزاقستان اور ازبکستان اور چائنا چلے جاتے ہیں، اور حکومت کا، ملک کا جو ڈالر ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے، اس کی ریمیڈی میں یہ دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ میڈیکل کالجز کی سیٹس کو انہینس کرنا چاہیے، اور وہ جو انہینس کریں اس کی صرف اور صرف جو پیمنٹ ہوگی وہ فارن ایکسچینج میں باہر سے ریمیٹنس ہونی چاہیے. مجھے بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میرے بے شمار پاکستانی بھائی ملک سے باہر ڈالر اور یوروز اور ریال رکھتے ہیں، تو وہ بچہ جس کو ایڈمیشن ملے، جو کرائٹیریا پورا کر چکا ہو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا، وہ
فوراً ریمیٹنس کرے اسٹیٹ بینک میں اور اسٹیٹ بینک اس کے اگینسٹ ₹5 دیں کالجز کو ان کی فیس کے زمرے میں. اس طرح آپ کو پتا ہے کتنا آ سکتا ہے. میں نے پوری اس کی فیزیبلٹی بنا کے دی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ملک کے لیے جو کر سکا میں کروں گا. اور اس میں $460 ملین ہر سال ملک میں آئے گا صرف ایک پالیسی بنانے. نرسنگ کالج، نرسنگ کا اس ٹائم دنیا کے اندر رجحان ہے. کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر جہاں بات کی جائے وہاں پہ نرسنگ کی بات کی جاتی ہے، اور میل فیمیل دونوں نرسنگ کی. آپ کا نرسنگ کا بھی انسٹیٹیوٹ ہے. یہ انسٹیٹیوٹ پیسہ کمانے کے لیے بنایا ہوا ہے آپ نے یا پھر اس میں بھی کوئی لاجک ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، اس میں جب میں نے آج سے کوئی 8 سال پہلے شروع کیا تھا تو اس وقت تو میری اپنی نیڈ تھی، پھر اس کے بعد پاکستان کی نیڈ ہے اور پھر دنیا کی نیڈ ہے. لیکن جب میں پالیٹکس میں آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نرسز یہاں سے بنتی ہیں اور ان کی جو بیسک سیلری سٹارٹ ہوتی ہے وہ 30,000 سے ہوتی ہے اور میکسیمم وہ 70,000 80,000 تک جاتی ہے ایکسپیرینس کے ساتھ. میں خوش نہیں ہوں کہ میری نرس 4 سال میل اور فیمیل یہاں سے پڑھے اور اس کی 30,000 یا 40,000 اس کی سیلری ہو. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا اور جرمنی میں نے ان کی جو جابس اپرچونٹی ٹریس کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم آپ کی نرس کے جو ویلیو اور سٹینڈرڈ ہے وہ ہم سے بہت کم ہے تو ہم ان کو €1,500 دیں گے. اونلی €1,500 جو کہ ان کی نرس کی جو سیلری ہے وہ €3,000 ہے. تو €1,500 پاکستانی اس ٹائم کتنے؟ $4.5 لاکھ بنتے ہیں. تو میں نے کہا خدا کا شکر ہے. تو میں نے امیڈیٹلی اپنے انسٹیٹیوشن میں ایک جرمن انسٹرکٹر لے کر آیا ہوں اور آج ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا ہے میری نرسیں پڑھ رہی ہیں. اور آفٹر 3 ایئرز آپ خود سوچیں کہ میرا پورا پلان یہ ہے کہ مجھے دیکھ کے اور بھی انسٹیٹیوشنس نے یہ سسٹم شروع کیا ہے. ایک اور انسٹیٹیوشن ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے. تو میرا پلاننگ ہے کہ میں نیکسٹ 2 سالوں تک 5,000 نرسز جرمنی بھیجوں اور اس کے اگینسٹ مجھے اپروکسیمیٹلی اگر €500 ملک میں آتا ہے تو €3 کروڑ 1 سال ہر سال پاکستان اسٹیٹ بینک میں آئے گا. اور یہ لون نہیں ہے، اس کا مارک اپ نہیں دینا اور یہ میری اپنے ملک کے پیسے. سر یہ کیا ڈفرینس ہے؟ خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ملک میں ڈالر نہیں بھجوانے، آپ کہہ رہے ہیں 2 سال بعد کے ڈالر کا میں پلان کر رہا ہوں. خان صاحب عوام میں اپنے اس نظریے کی وجہ سے پہلے تو اپریسیشن لے رہے تھے، آج لان تان ان پہ ہو رہی ہے. فرمائیے گا کیا ڈفرینس ہے آپ میں اور بیٹھے ہوئے اقتدار کے ایوانوں کے اندر ان لوگوں میں؟ بیسیکلی لیک آف نالج. دوسرا بڑے روکوں گا میں آپ کو. احسن اقبال، خواجہ آصف، یہ 2 پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے اندر. اسد عمر جو ابھی پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہے وہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں تحریک انصاف کے. اگر ہم بات کریں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے تو 3 سے 4 چہرے ہیں جن میں بلاول صاحب کو بھی کہا جاتا ہے کہ آکسفورڈ سے آئے ہیں، 2 سے 3 اور لوگ. اگر آپ جو بات کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہر محلے کا MPA ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. ایسا ہو جائے تو پھر تو ایک فینومینا کریٹ ہو جائے پاکستان میں. پھر جاپان چائنا کیا، ہم تو پھر دنیا کی ویسے بھی بہترین قوم تھے اور اب تو ہم پھر بن کے دکھائیں گے. پر یہ مشکل نہیں ہے؟ نہیں، بہت ایجوکیٹڈ تو پائے جاتے ہیں ہمارے پاس. پائے تو جاتے ہیں. میں ٹپیکل انداز کی بات کروں جو ووٹ والا لینے والا انداز ہے، جہاں رانا ثناء اللہ کھڑا ہو وہاں ایک اچھا شریف النفس ڈاکٹر کھڑا ہو جو میرے خیال میں اس وجہ سے اسپیچ نہیں کرے گا بھائی میں تو اس مجمع کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گا، میں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. تو ادھر کوئی بھی ٹپیکل رانا ثناء اللہ ہماری سوشل میڈیا کی عوام بھی بڑے غصہ نکالتی ہے. کوئی بھی XYZ جیسے آپ مروت کی بات کر رہے ہیں، پروگرام تو ورڈ کیا سے لے کر ابھی تک ان کی کچھ یہی کریڈیبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، باقی بہت سارے پولیٹیشینز ہیں جن کی آپ موسٹ وائرل کنٹینٹ ان کا انداز بیاں ہوتا ہے، انداز جھوٹ ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ وہ تو ہے نہیں نا کہ موزے تن آیا تو اس نے پلان دیا پورا چائنا پلٹ کے مار دیا. یہاں پہ صدر شی جن پنگ کی بات کریں تو اس نے کہا وی آر بلیسڈ وی ہیو کووڈ. ہاں جی کیسے بلیسڈ ہو آپ کووڈ کی بات کریں تو اس نے کہا کہ ہم نے دنیا میں انسولینیں بیچی، ماسک بیچا، یہ چیز بیچی، وہ بیچی، میڈیکل انسٹرومنٹ ہم نے دنیا کو دیا اور ہم نے اپنی ریمیڈیز میں اپنی چیز میں اضافہ کر لیا، اپنے ڈالر مزید لیا. ہم کیا ایسے کوئی بندہ کہے بلیسڈ تو ہم صبح اٹھ کے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ اتنے بندے مار گئے یہ تو گستاخ ہے.
تو فرمائیے گا اس ٹپیکل نظام کے اندر آپ ایجوکیٹڈ بندہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے مجھے آپ کی بات بہت ویٹیج ہے آپ کی بات میں. میں نے یہ سب چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں اور یہ سب چیز دیکھنے کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد پالیٹکس میں آیا ہوں. پہلی چیز یہ کہ مجھے تعلیمی نظام یہ سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ اکانومی یہ سب انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ایک چیز کو درست کرنے کے لیے دوسری چیز چین کو لانا پڑتا ہے. تو میں نے اس کو دیکھ لیا تھا اور میرے آنے والے وقت میں میں نے ایجوکیشن کو اسٹرانگ اسی لیے کرنا ہے کہ یہ جو نئی جنریشن کو میں نے پالیٹکس کا جو ایتھکس دے رہا ہوں میں اور ساتھ ساتھ مذہب کی تعلیم کو قرآن مجید کو میں حصہ بنانا چاہتا ہوں اسکولس کا اس لیے حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ اخلاقیات ہمیشہ مذہب دیتا ہے, اسلام دیتا ہے. اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر وہ عربی قرآن مجید پڑھے گا اسکول میں تو اس کو صحیح ترجمہ اور صحیح تشریح ملے گی. ہم لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے. تو جو آپ نے بات کی وہ یہیں سے کریٹ ہوگی. اٹ ٹیکس 10 years. میں ایک دن میں آپ کو پی ایچ ڈی ڈھونڈ کے لا دوں گا لیکن اس کو اگر اس پی ایچ ڈی نے انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے محلے میں جو ان کی پرابلمس ہیں اس کی سولوشن کیا ہے. چلیں سر, کچھ لوگ ہیں سیاسی شخصیات ہیں ریپڈ فائر کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ, ان کو آپ نے مشورہ دینا ہے. جی نمبر 1 شخصیت جی نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ ریپڈ فائر سوچنے ریسٹ کریں اور ملک کے لیے آپ نے اچھے جتنے کام کیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں. شہباز شریف صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے ہی از اے نائس پرسن, ناٹ سوٹ فار دا پرائم منسٹر. ناٹ سوٹ فار دا پرائم منسٹر. وہ تو بہت اچھے بچے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب کے لیے کیا مشورہ؟ یس, اپرچونٹی اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ان کی جو سٹار ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ان سی ہے وہ نو ڈاؤٹ ڈیلیور سندھ میں کر رہی ہے. جو مجھے ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے تو اللہ کرے وہ باقی بھی اور پرائم منسٹر ان کی بننے کی خواہش ہے وہ بنے. زرداری صاحب کے لیے مشورہ؟ زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں اور اس طرح ہی رہیں گے اور ملک کے لیے جو 85% ہے ان کے بارے میں بھی سوچیں. عمران خان صاحب اگر آپ کا جیل میں مشورہ سن رہے ہو تو ان کو کیا بولیں گے آپ؟ اپنے میں نرمی پیدا کریں, اپنے ملک کے ایجنڈے پہ زیادہ توجہ دیں. ہی واز دی اونلی لیڈر جس کو لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان واز دی اونلی لیڈر جس کو دل سے پسند کیا تھا. شاہد خاقان عباسی کے لیے مشورہ؟ غلط کیا پارٹی بنا کے غلط کیا, وفادار رہتے اور نون لیگ میں رہتے تو آئی تھنک زیادہ بہتر ہوتا. چودھری نثار کے لیے مشورہ؟ چودھری صاحب واز انٹیلیجنٹ پرسن. لوگوں کے لیے پچھلے 3 الیکشن میں اتنی مار کسی نے نہیں کھائی جتنی چودھری صاحب کھا رہے ہیں. لوگوں کے لیے میں اپنی نظر سے بات کر رہا ہوں کہ از اے انٹیلیجنٹ پرسن. اپنی بات کو وہ سالڈ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں ان سے ملوں اور ان کو ضرور ریکویسٹ کروں کہ تھوڑی سی نرمی پیدا کریں. اسحاق ڈار صاحب کے لیے کیا مشورہ؟ ڈار صاحب امپلیمنٹ کرتی ہیں چیزیں لیکن ملک کو اکانومی کے راستے پہ تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ نون لیگ ہو وہ کوئی اور جماعت ہو, اس وقت کس کی محنت سے یا کس کی پش سے میں اس کے اندر نہیں جاتا, لیکن جتنا ان میں ٹیلنٹ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور بات بھی مان رہے ہیں. کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے کسی اور کو بھی جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کریں پالیسیز, ملک ود ان 2 or 3 years میں ٹریک پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا میں نے آپ پارٹی کا نام لینا ہے, آپ نے اس میں سے ایک بندہ سلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ وہ بندہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے. جو سب سے پہلے جی ہے جی پاکستان مسلم لیگ نواز میں سے کون سا ایسا ایک بندہ ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہوں گے میاں نواز شریف کے علاوہ کہ آپ میری پارٹی میں آ جائیں؟ آئی تھنک احسن اقبال صاحب از دی بیسٹ پرسن, ایجوکیٹڈ ہیں, ان ممبر وہ پلاننگ میں بھی ہیں, تو آئی تھنک ہی از دی بیسٹ پرسن. پی ٹی آئی میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو آپ چاہیں گے کہ میری پارٹی میں ہونا چاہیے؟ اسد عمر صاحب از دی بیسٹ پرسن.